السلام علیکم ناظرین، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ایک اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے جس نے بہت سے لوگوں کو کنفیوز کر دیا ہے۔ خاص طور پر ڈائنامک سروے اور نئی رجسٹریشن کے حوالے سے سوالات بڑھ گئے ہیں۔ اگر پہلے سے رجسٹرڈ ہیں تو کیا دوبارہ سروے کروانا ضروری ہے، اور اگر نئے ہیں تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس ویڈیو میں یہی تمام چیزیں واضح انداز میں بتائی جا رہی ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بھی غلط فہمی نہ رہے اور ہر مستحق فرد صحیح طریقے سے فائدہ حاصل کر سکے۔ بات کو سیدھا اور آسان رکھا جائے گا تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ آخر تک دیکھنا فائدہ مند رہے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈائنامک سروے اصل میں کیا ہوتا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ سروے حکومت کی طرف سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مستحق افراد کا تازہ ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکے۔ پرانے ریکارڈ میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں، جیسے آمدنی، خاندان کے افراد یا رہائش کی صورتحال۔ اسی لیے اپڈیٹ ڈیٹا کے بغیر درست فیصلے ممکن نہیں ہوتے۔ اگر کسی کا نام پہلے سے لسٹ میں موجود ہے لیکن حالات بدل گئے ہیں تو اس کا اثر اہلیت پر پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نئے اور پرانے دونوں افراد کے لیے سروے اہم ہو گیا ہے۔ اس مرحلے کو نظر انداز کرنا مستقبل میں مسئلہ بن سکتا ہے۔ رجسٹریشن کا طریقہ کار بھی کافی سادہ رکھا گیا ہے، لیکن درست ترتیب میں عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے قریبی BISP تحصیل دفتر جانا ہوتا ہے، جہاں باضابطہ اندراج کیا جاتا ہے۔ وہاں پر موجود نمائندہ آپ سے بنیادی معلومات حاصل کرتا ہے اور ایک فارم مکمل کرواتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، جس میں گھر کی صورتحال اور مالی حالات سے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ مکمل عمل کے دوران درست معلومات دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ غلط ڈیٹا کی صورت میں درخواست مسترد ہو سکتی ہے۔ فارم جمع ہونے کے بعد تصدیق کا عمل شروع ہوتا ہے، جو کچھ وقت لے سکتا ہے۔ اس مرحلے پر صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی مرحلہ حتمی فیصلے کے لیے بنیاد بنتا ہے۔ ایک عام سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ تصدیق کے بعد کیسے پتہ چلے گا کہ درخواست منظور ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے 8171 سروس استعمال کی جاتی ہے، جہاں سے میسج کے ذریعے اپڈیٹ ملتی ہے۔ اگر اہل قرار دیے جاتے ہیں تو باقاعدہ اطلاع دی جاتی ہے اور ادائیگی کا طریقہ کار بھی بتایا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے نااہل قرار پاتے ہیں تو دوبارہ سروے کروانے کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پہلے آمدنی زیادہ تھی لیکن اب کم ہو چکی ہے تو نئی معلومات کے ساتھ دوبارہ درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس سے بہت سے افراد کو دوبارہ موقع مل جاتا ہے، اسی لیے ہر اپڈیٹ پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں ایک اہم وضاحت بھی ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ غلط معلومات پر فیصلے کر لیتے ہیں۔ میں یہ واضح کر دوں کہ صرف سنی سنائی باتوں پر انحصار کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اصل معلومات ہمیشہ سرکاری ذرائع یا تصدیق شدہ مراکز سے ہی لینی چاہیے۔ کسی ایجنٹ یا غیر متعلقہ شخص کو پیسے دینے سے نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور درخواست بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ طریقہ کار مکمل طور پر شفاف رکھا گیا ہے اور ہر مرحلہ واضح ہے۔ اگر درست معلومات دی جائیں تو پروسیس خود بخود مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے احتیاط اور درست رہنمائی بہت ضروری ہے۔ آخر میں بات یہی ہے کہ اگر ابھی تک رجسٹریشن نہیں کروائی تو تاخیر نہ کریں اور قریبی دفتر سے رابطہ کریں۔ اگر پہلے سے شامل ہیں تو اپنی معلومات کو اپڈیٹ رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں اور صرف مستند معلومات پر عمل کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے، اور شیئر کریں تاکہ مستحق افراد فائدہ اٹھا سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آئندہ ایسی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہیں۔ آپ کا ساتھ ہی اس معلومات کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔